السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا کس قدر فضل و کرم، ان کا انعام اور اکرام اور احسان ہوا کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو انسانی وجود بخشا۔ اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اس کا بڑا مختصر سا حصہ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ہے۔ کائنات کا ایک طویل اور بڑا حصہ وہ ہے جو ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی اور اپنی ساری مخلوق میں حضرت انسان کو جس شرف سے اور جن عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے، اس کے بڑے دلائل اور شواہد قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنو آدم کے سر پر تکریم کا تاج رکھا، خشکی اور تری کی حکمرانی کی باغ ڈور ہم نے حضرت انسان کے حوالے کر دی۔ ہم نے انسان کو پاکیزہ روزی عطا کی اور ہم نے اپنی ساری مخلوق پہ اسے فوقیت اور فضیلت بخشی۔ حضرت انسان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ان عظمتوں سے نوازا اور ان کا مقصد تخلیق بھی بتا دیا کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا۔ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ ہم نے زمین کیوں بنائی اور اس میں بے شمار خزانے ہم نے کس کے لیے رکھے۔ یہ کائنات کی رنگینی ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب زمین سے ہی تو نکلی ہے۔ یہ مائک زمین سے نکلا، یہ کیمرے زمین سے نکلے، یہ قمقمے زمین سے نکلے۔ آپ کائنات کی رنگینی پر جو کچھ بھی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یقیناً یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے زمین میں یہ خزانے ہمارے لیے چھپا کے رکھے تھے۔ یہ زمین اللہ نے کس کے لیے بنائی اور اس کے بے شمار خزانے اللہ نے کس کے فائدے کے لیے پیدا کیے؟ آپ قرآن سے معلوم کریں تو قرآن بتا رہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ زمین تمہاری رہائش کے قابل ہم نے بنائی، اس کے اوپر اپنے نشیمن بناؤ، اس کی صلاحیت تم کو ہم نے بخشی، اور زمین کے سارے خزانے تمہارے نفع رسانے کے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے۔ سورج کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ یہ چاند کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب کس کی نفع رسانے کے لیے بنایا اللہ نے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کو تمہارے کام کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ۔ اللہ نے سورج کو تمہارے لیے خدمت پہ معمور کر دیا، اللہ نے چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، اللہ نے ستاروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ قرآن کی زبان میں یوں سمجھیں کہ یہ ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور اس کی وضاحت اور صراحت قرآن میں مذکور ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جب ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے انہوں نے بنائی ہے تو انسان کی تخلیق کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے وسیع و عریض کائنات حضرت انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہو اور حضرت انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں اس کی وضاحت موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات پہ نگاہ دوڑائیں تو ہر شے آپ کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اگر آگ انکار کر دے کہ میں لوہے کو نہیں پگھلاؤں گی تو آپ کون سی چیز تیار کر سکتے ہیں؟ یہ بجلی کے تار انکار کر دیں کہ میں اپنے اوپر کرنٹ کو نہیں دوڑاؤں گا تو آپ کون سی ترقی کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہی کرنٹ لکڑی پہ دوڑنے لگے تو ہم اور آپ اپنے وجود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا نظام ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ، بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کر لیں۔ یہ عالم دنیا ہے، ہم اور آپ عالم ارواح سے آئے ہیں۔ عالم ارواح سے ہمیں عالم دنیا میں منتقل کیا گیا، اور عالم دنیا سے ہمیں عالم برزخ میں رکھا جائے گا۔ اور کب تک رکھا جائے گا؟ قرآن نے بیان دے دیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تمہارے آگے ایک عالم برزخ ہے اور تمہیں اس میں رکھا جائے گا قیامت کے برپا ہونے تک۔ پھر قیامت برپا ہوگی اور ہمیں اور آپ کو عالم آخرت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ عالم دنیا میں ہمیں اور آپ کو رہ کر دو عالموں کی تیاری کرنی ہے، ایک عالم برزخ میں رہنے کی تیاری کرنی ہے اور ایک عالم آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ بس جب تک سانس چل رہے ہیں، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے اور رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، تبھی تک ہمیں اور آپ کو تیاری کا موقع ملا ہوا ہے۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں ختم ہو گئیں اور رگوں میں دوڑنے والا لال خون پانی میں تبدیل ہو گیا، تو پھر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کریں، اور مرنے کے بعد کی تیاری میں دو عالموں کی تیاری مطلوب ہے، عالم برزخ کی تیاری اور عالم آخرت کی تیاری۔ ان دو تیاریوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے دنیا میں صرف دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ ایمان اتنا کامیاب ہو کہ عالم برزخ میں کامیاب ہو جائیں، اور اعمال اتنے اچھے ہو کہ عالم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ نے ابھی اس اجمال کو نہیں سمجھا تو قدرے میں تفصیل کیے دیتا ہوں۔ عالم برزخ میں، قبر میں ہم سے اور آپ سے نمازوں کا سوال نہیں ہوگا، روزے نہیں پوچھے جائیں گے قبر میں، زکوٰۃ کا کوئی سوال نہیں ہوگا قبر میں، حج کا کوئی سوال نہیں ہوگا قبر میں، اعمال کے عنوان سے کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی قبر میں۔ قبر میں تو ایمان کا سوال ہوگا، بس اتنا بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، اور یہ بتاؤ کہ انصاف کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ صرف ایمانیات کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہم نے قبر میں یہ جواب دے دیا کہ میرا رب تو اللہ ہے اور میرا دین تو اسلام ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا، اگر یہ جواب دے دیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دین پر عمل کتنا کیا، یہ نہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ رب کی اطاعت کتنی کی، اور قبر میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کتنی کی، نمازوں میں کوئی کسر تو نہیں رہ گئی، زکوٰۃ میں، حج میں اور دیگر اعمال صالحہ کے بارے میں کوئی کسر تو نہیں رہ گئی۔ یہ قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمیں ایمان اور اعمال
اعمال صالحہ کا مکلف بنایا گیا ہے، ایمان اتنا پختہ اور مضبوط کر لیں کہ عالم برزخ کے تینوں مسئلے حل ہو جائیں، اور اعمال اتنے اچھے کر لیں کہ عالم آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز، حقوق اللہ، حقوق العباد، اعمال صالحہ کا سوال عالم برزخ میں ہوگا۔ ایمان کی کمی ناقابل برداشت، ایمان کے سلسلے میں کسی کی شفاعت ناقابل قبول۔ اگر عالم برزخ میں، قبر میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکے، شافی محشر وہی ہوں گے لیکن شفاعت نہیں۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو ہوگی لیکن کوئی بھی سفارش نہیں۔ ایمانیات کے تینوں جزوں میں کسی کی سفارش قابل قبول نہیں۔ ایمان بڑا پختہ ہو، توحید اتنی مضبوط کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں۔ اتنا پختہ ایمان اللہ پر ہونا مطلوب ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک ہو گیا، اللہ کی صفات میں اگر شمع برابر بھی شرک ہو گیا، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں ذرا بھی شرک ہو گیا، نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ یہ پہلی منزل ہے عالم برزخ کی، وہاں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، وہاں ایمان کا سوال ہوگا، اور ایمان کو اسی دنیا میں مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ توحید کے حوالے سے سارے عقائد پختہ ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تین حقوق جو امت کے ذمے ہے، آپ سے محبت ایسی ہو کہ ویسی محبت نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ اولاد سے، نہ دنیا کے کسی انسان سے۔ بخاری میں، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ان الفاظ میں مذکور اور محفوظ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی سے محبت اتنی ہو کہ کائنات کی ساری محبتوں کے چراغ مدھم پڑ جائیں میرے مصطفیٰ کی محبت کے آگے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ایسی کامل اور مکمل ہو کہ محبت مصطفیٰ کے آگے ساری محبتیں پھیکی پھیکی نظر آئیں۔ آپ علیہ السلام سے عقیدت ویسی ہو جیسے کہ صدیق اکبر کو تھی۔ شب معراج سے واپس آئے، لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کیے۔ نبی علیہ السلام کی ابھی ملاقات جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہوئی تھی، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کے یہ کہا کہ ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں ایک لمحے میں، ایک آن میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی چلا گیا اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے تمام چیزوں کا معائنہ اور مشاہدہ کیا، اور زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں وہ صاحب کہ ایک لمحے میں گیا اور اپنے بستر پہ واپس آ گیا، اگر کوئی شخص یہ کہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ماننے کی ہے، اس کو میں نہیں مان سکتا۔ وہ لوگ بڑے مطمئن ہوئے کہ آج ابو بکر کو ہم نے اپنی بوتل میں اتار لیا ہے۔ اگلے لمحے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ یہی بات تو تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ساری کائنات اس کا دعویٰ کرے میں سب کو جھٹلاؤں گا، اگر میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کے ساتھ عقیدت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدت نہیں تو محبت کام نہیں کرے گی، اور محبت اور عقیدت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بنیادی حق امت کے ذمے یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور آپ کی پیروی کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے۔
نبی علیہ السلام کے راستوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ تین حقوق مصطفیٰ بنیادی طور پہ ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو یا عورت، وہ عربی ہو یا عجمی، وہ کالا ہو یا گورا، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل، ہر صاحب ایمان پر یہ تین حقوق آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ آپ سے بے مثال محبت بھی کرے، بے مثال عقیدت بھی رکھے، اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس لیے اس قبر میں، عالم برزخ کی تیاری میں عقیدوں میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عقیدوں میں کوئی کمزوری آ گئی، نہ کسی کی سفارش قابل قبول ہوگی اور نہ کسی کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ اسی وجہ سے شفاعت اور سفارش کے جتنے مسائل ہیں وہ سب میدان محشر سے وابستہ ہیں۔ قبر میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ایمانیات میں کوئی کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں۔ ہاں، اعمال میں کمی کوتاہی ہے، اس میں سفارش سے بات بن جائے گی۔ اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اس میں شفاعت سے بات بنے گی۔ اللہ ہمیں عالم برزخ کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالم آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، اور وہ نصیحت مختصر ہو۔ اللہ اکبر! نصیحت فرمائیے، اور نصیحت کیسی ہو؟ مختصر ہو۔ ہم لوگ جلسے کرتے ہیں تو مقرر کو پابند بناتے ہیں کہ صاحب کم از کم 2 گھنٹے کا بیان چاہیے، اور وہ صحابی بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اذنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، وَأَوْجِزْ، اور وہ نصیحت مختصر ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک جملہ، اس میں گہرائیاں کتنی ہیں، اس میں گہرائیاں کتنی ہیں، اس میں پنہائیاں کتنی ہیں، اس میں وسعتیں کتنی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، قیامت تو برپا ہو جائے گی مگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایسی عظمتوں سے اپنے نبی کو نوازا تھا، جوامع الکلم آپ کو عطا کیے تھے، جملے بڑے مختصر ہوتے تھے مگر بے پناہ ان میں جامعیت ہوتی تھی، بے پناہ اس میں گہرائی اور گہرائی ہوتی تھی۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات آپ کو طویل نہیں ملیں گے۔ تمام احادیث کا آپ مطالعہ کر لیں، نبی علیہ السلام کے بیانات بڑے مختصر ہوتے ہیں، اور انہی مختصر جملوں میں پوری کائنات سمٹ کے آ جاتی ہے۔ جب ان صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، اور وہ نصیحت مختصر ہو۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان صحابی کو جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے یہ سوال کر لیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کے سوال پہ ان کو جواب دیا، قیامت تک کے ایمان والوں کا مسئلہ حل کر دیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام محدثین کو جنہوں نے ترتیب کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حدیثوں میں درج کر دیا۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر محدثین یہ کام نہ کرتے تو نبی علیہ السلام کے یہ قیمتی فرمودات اور نبی علیہ السلام کے یہ قیمتی ارشادات ہمیں اور آپ کو کیسے نصیب ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو صرف 3 باتیں بتائیں، نصیحت میں، مختصر سی نصیحت میں صرف 3 باتیں بتائیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ تینوں باتیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ تک پہنچائے دیتا ہوں۔ حدیث کا سننا بھی باعث سعادت ہے، سنانا بھی باعث سعادت ہے، سمجھنا بھی باعث سعادت ہے، سمجھانا بھی باعث سعادت ہے، اور اس پہ عمل کرنا تو ہے ہی باعث سعادت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات ان کو یہ کہی کہ جب نماز پڑھو تو اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر! یہ نصیحت ہے نبی علیہ السلام کی
یہ وصیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نماز ایسی پڑھو کہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت پہ ہم اور آپ صحیح جذبے کے ساتھ عمل کریں تو تقریباً وہی کیفیت بننی چاہیے کہ جب کسی پھانسی کے مجرم سے یہ کہا جائے کہ اب تم کو تختے دار پہ لٹکایا جائے گا، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بس آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اب اس کے سامنے تختے دار موجود ہے، پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، وہ 2 رکعت نماز کن کیفیت کے ساتھ پڑھے گا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری 2 رکعت ہے۔ اگر وہ یقین ہمیں اور آپ کو ہر نماز میں حاصل ہو جائے تو یہی ایک نماز اور نماز کا یہی ایک سجدہ ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عظیم نصیحت فرمائی ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے اس کا مشاہدہ اپنی ان کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں کیا؟ کتنے لوگ جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی اور جمعے کی نماز سے پہلے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کیا یہ فجر کی نماز ان کی زندگی کی آخری نماز ثابت نہیں ہوئی؟ اور ابھی کتنے لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کے علم میں ہیں، جمعے کی نماز ادا کریں گے اور عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ زندگی کا یہ چراغ نہ جانے کب بجھ جائے اور کہاں بجھ جائے کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے جو نماز بھی ادا کریں اس میں یہ تیقن رہے، اس میں یہ احساس قوی رہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کا قیام ذرا صحیح ہو جائے، اس کی قرات صحیح ہو جائے، اس کا رکوع صحیح ہو جائے، اس کا سجدہ صحیح ہو جائے۔ وہ ایسی تو نہیں پڑھ سکتے جیسی میرے مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے، بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کر لیں ظاہر میں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ کہہ دیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ کم سے کم ظاہر میں ہماری نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہو جائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اسے ہم پیش کرنے والے بن جائیں۔ نماز کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجدے، یہ سب ویسے ہونے مطلوب ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو سیکھیں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں تاکہ ہماری ہر نماز ایسی ہو جائے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد آپ کہتے اللہ اکبر 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ آپ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور حضرت معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ معاذ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نماز سے پہلے، نماز کے اندر اور نماز کے بعد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی ہوتی رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دوسری بات یہ کہی کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ یہ سماج سے متعلق بات ہو گئی۔ اپنی سماجی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی عائلی اور خاندانی زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالنا کہ تمہیں جب پتہ چلے کہ ہماری بات تو وہاں تک پہنچ گئی ہے، وہ ناراض ہوں گے، چلو بھائی معذرت کرتے ہیں اور معافی مانگے لیتے ہیں، اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں؟ دل تو ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، ٹوٹ گیا جوڑیں گے، بال ختم نہیں کر سکتے، بال تو باقی رہے گا۔ لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے اور لفظ چبھتے بھی ہیں نشتروں کی طرح۔
یہ آپ کی مرضی ہے کہ زبان سے الفاظ کیسے نکالیں۔ یہ لفظ زخمی دل کے لیے مرہم بھی بن جاتے ہیں، اور یہی لفظ نشتروں کی طرح چبھنے بھی لگتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ زبان سے کیسے الفاظ نکالیں۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ مومن جب گفتگو کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلامتی جھڑ رہی ہے، سلامتی کے پھول گر رہے ہیں۔ مومن کو نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس کا پابند بنایا ہے، کسی کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ بعد میں معافی مانگنے کی نوبت آئے۔ معافی مانگنے جاؤ گے وہ معاف بھی کر دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دل ایک شیشہ ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا کتنا ہی آپ جوڑیں، بال جو آ جاتا ہے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی سماجی زندگی میں اور 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث منقول ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے یا تو خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، مومنانہ ذمہ داری ہے کہ بولیں تو خیر، بھلائی، عافیت، اور اگر خیر اور عافیت والی گفتگو نہ کر سکے تو زبان کو خاموش رکھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیسری نصیحت ہے اور یہ آخری نصیحت ہے، کسی کے پاس کچھ بھی دیکھو اس کے پانے کا لالچ اپنے دل میں کبھی مت پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں نصیحتیں، ایک کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، عبادت سے، دوسرے کا تعلق سماج سے ہے، اور تیسری نصیحت کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے مصطفیٰ کے کلم جوامع الکلم ہیں، ایک ایک جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ خزانہ۔ تو نبی علیہ السلام نے تیسری بات یہ بتائی کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو، جو کچھ جس کے پاس ہے اسے مبارک ہو، تم اس کو پانے کا لالچ، اس کی طمع اپنے اندر پیدا مت کرنا، کیونکہ لالچی انسان کا دن بھی برباد ہو جاتا ہے اور رات کا سکون بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب رات میں لیٹتا ہے نا تو یہی سوچتا ہے کہ ان کے پاس تو ایسا مکان، میرے پاس بڑا چھوٹا سا، ان کے پاس ایسی گاڑی، میرے پاس بڑی بیکار سی گاڑی، ان کے پاس ایسا لباس، میرے پاس ایسا لباس۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کی تمنا، اس کا لالچ، اس کی طمع اپنے اندر پیدا مت کرنا۔ جس کے پاس جو کچھ ہے کہہ دو تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ہاں تمہیں کچھ چاہیے تو تم خود اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا۔ تمہیں جو چاہیے اپنے رب سے مانگو، جس کے پاس جو کچھ ہے اس کا لالچ اپنے دل میں پیدا مت کرو۔ سکون کی زندگی گزرے گی، عافیت کی زندگی گزرے گی، ٹینشن فری زندگی گزرے گی، سکون اور اطمینان والی زندگی گزرے گی۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے مبارک ہو۔ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں، اور مجھے اگر کچھ چاہیے تو جس نے اس کو عطا کیا ہے وہی اللہ مجھے بھی عطا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی یہ تین نصیحتیں ایسی ہیں، قیامت تو آ جائے گی مگر ان تین جملوں کی تشریح رب کعبہ کی قسم مکمل نہیں ہو سکتی۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اور کسی کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات مت کہنا کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے، اور کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو اس کا لالچ اور اس کی طمع اپنے دل میں پیدا نہ کرنا۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں اپنے محسن و کرم فرما حضرت مولانا رضاء الحق صاحب کا، جن کی محبتیں مجھے ہمیشہ حاصل نہیں۔ کئی مرتبہ حضرت مجھے اس سے پہلے بھی بلا چکے ہیں یہاں، کل بھی حضرت کا حکم تھا تو حضرت نے مجھے بلوا لیا، اور آپ جیسے اہل ایمان کی زیارت بھی ہو گئی اور آپ کو نبی علیہ السلام کے فرمودات سنانے کا موقع ملا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مولانا کو اللہ شفا، صحت، طاقت، قوت عطا فرمائے، اور مزید دینی خدمات کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔